ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے انسانی تاریخ، جنگوں کی اور ماحولیات کی، کہ جنگوں نے انسانی تاریخ کو یا انسانیت کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ 20ویں صدی میں، اگر میں بہت پیچھے نہیں جاتا، صرف 20ویں صدی میں کی بات کرتا ہوں، جس میں 165 سے زائد بڑی جنگیں لڑی گئیں اور اس میں 3 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور کروڑوں ہی لوگ اسے متاثر ہوئے۔ صرف یہ جنگیں ہی نہیں، جنگ کی تیاری اور جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی ماحول کو آلودہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور آفتیں آئیں یا انسانی تباہی ہو، جو قدرتی آفتیں آتی ہیں وہ الگ تباہی مچاتے ہیں، لیکن جب اس دور حاضر میں انسان کو کورونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں بھی دنیا کے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے باز نہیں آئیں۔ 2020 میں جو ایک رپورٹ کمپائل کی گئی ہے، اس میں دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے $2 کھرب سے زیادہ کی اپنی فوج پر اور اسلحے کی خرید و فروخت پر خرچ کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو کردار رہا ہے، یعنی کہ $2 کھرب میں صرف 5 ممالک کا 60% سے زیادہ ان کا پیسہ لگایا ہے۔ یعنی کہ نمبر 1 آتا ہے امریکہ بہادر، پھر چائنا، بھارت، روس اور برطانیہ۔ انہوں نے بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں اسلحہ خریدا ہے اور اپنی فوج کے اوپر پیسہ لگایا ہے ایسے وقت میں کہ جب کورونا نے تباہی اور بربادی مچا کے رکھی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس نے سماج کو تباہ و برباد کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی حوث جو طاقت کو پھیلانے میں، بڑھانے میں ہے اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے میں ہے، وہ ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے۔ یہی وہ امریکہ ہے کہ جس نے افغانستان، عراق، جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں، سیریا لے لیں، یمن لے لیں، اور بھی نارتھ کوریا کے اوپر چڑھائی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ براہ راست انوالو نہیں ہوا، لیکن پورے خطے میں مشرق وسطیٰ میں ایئر بیسز بنائے ہوئے اپنے اور بحری بیڑے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، اس کے اوپر پیسہ سارا وہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے جس طرح سے $778 بلین صرف ایک سال میں اس نے لگا دیا ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے اوپر اور اپنی فوجوں کی بہتری کے لیے اس نے لگا دیا پیسہ سارا، اور اس میں مسلسل 3 سال سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو 4.4% اضافہ کیا گیا، لیکن دوسرے نمبر پہ بھی چین آتا ہے جس نے $252 ارب سے زیادہ ہتھیاروں پہ لگا دیا ہے۔ اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے کیونکہ وہ بھی معیشت میں تو بہتری اس کی آ چکی ہے اور فوجی صلاحیت میں بھی وہ دن بدن اضافہ اپنا کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ براہ راست اقتصادی تصادم شروع ہو چکا ہے، لیکن بھارت کے ساتھ تو جنگ بھی چھڑ چکی ہے، جسے لداخ میں وہاں پہ ہوئی تھی۔ اور اسی طرح بھارت نے بھی، جو بھارت کا ملک جہاں پہ کورونا وائرس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، ویکسین نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، اور ایسے صورت میں بھارت نے بھی اپنے جو ملک کے عوام کا پیسہ ہے اربوں ڈالر ہتھیاروں کی خرید پر لگا دیا ہے، اپنی فوجی صلاحیت بہتر بنانے پر لگا دیا ہے، جبکہ اس کے ملک کے اندر آج جو صورتحال ہے کہ شمشان گھاٹ وہ کم پڑ گئے ہیں، قبرستان وہ بھر چکے ہیں جہاں پہ تدفین کی جگہ نہیں ہے اور چتاؤں کو جلانے کی جگہ نہیں ہے، لوگ کیوں میں لگے ہیں اور سڑکوں پہ دم توڑ رہے ہیں، اسپتالوں کی دہلیز پہ دم توڑا جا رہا ہے، لیکن ہتھیاروں کی یہ حوث، یعنی کہ طاقت کا وہ مظاہرہ کہ طاقت اتنی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں اس وبا سے، اور دوسرے لوگوں کو پہ قبضہ کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں پہ بمباری کرنے کے لیے ہتھیاروں کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو رپورٹ جو مرتب ہوئی ہے، انٹرنیشنل ادارے نے رپورٹ بنائی ہے، اس میں 2 ملک ایسے بھی ہیں، صرف پوری دنیا کے 2 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو اپنا ہر سال، جو لازمی سی بات ہے، ہر کوئی سیکیورٹی کے اوپر ایک بجٹ مختص کیا کرتا ہے، وہاں سے جنوبی کوریا اور چلی 2 ملک ہیں جنہوں نے اپنا جو پیسہ اس کے اپنے
فوجی ساز و سامان پہ فوج کے اوپر کے لیے مختص کیا تھا، وہ انہوں نے کووڈ سے نمٹنے کے لیے وہاں پیسہ وہ لگا دیا ہے۔ گو کہ اس طرح کے دو اور ملک ہیں جنہوں نے، برازیل اور رشیا، انہوں نے بھی اپنا جو پیسہ بچا رکھا تھا فوج پہ لگانے کے لیے، اس میں سے کچھ حد تک پیسے نکال کے کووڈ پہ لگایا ہے۔ لیکن پھر بھی روس کا نمبر چوتھا آتا ہے جس نے اصل کی خریداری پہ پیسہ لگایا، فوجی صلاحیت بڑھانے پہ پیسہ لگایا۔ گو کہ دنیا کے سامنے افغانستان سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے جو پہاڑوں کے اوپر جو تورا بورا کے پہاڑوں کو تباہ برباد کیا گیا، جو امریکہ نے جس طرح سے بموں کی ماں 52B کو استعمال کیا گیا، اس کو تجربہ کیا گیا۔ تو یہ تجربے جو کیے جا رہے ہیں کیونکہ پہاڑوں پہ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور یہی وجہ ہے جو ہمارے جنگوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، یہ جو جنگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اسے بھی خاموش دشمن کہا جاتا ہے انسانیت کا، کیونکہ پتہ بظاہر اس وقت انسانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ تجربات کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ماحول کو تباہ برباد کرتے ہیں، آپ کے جنگلات کو تباہ کرتے ہیں، آپ کی جو زرعی زمین ہے اس کو نگل لیتے ہیں۔ تو یہ جو ماحول خراب ہو رہا ہے، جس کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے، ابھی حال ہی میں امریکہ کی سربراہی میں جو 41 ممالک کی کانفرنس ہوئی تھی، وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ ماحول جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تیزی سے، اس کو کم کیا جائے۔ جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے، عسکری تیاریاں ہیں، جو بم دھماکے کیے جاتے ہیں، جوہری ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کے تابکاری اثرات ہیں، جس سے جو قدرت کا جو قیمتی اثاثہ ہے، جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے پروردگار نے بنایا، جنگلات، یہ سمندر بنائے، دریا بنائے، یہ باغات بنائے، اور یہ پہاڑ بنائے، سارے ریگستان، صحرا یہ بنائے سارے، ان کو انسان اپنے تجربات کی بھیٹ چڑھا رہا ہے۔ جنگل دنیا سے تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ پانی وہ خراب ہو رہا ہے، جو آبی حیات ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، ان کی نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے کہ یہ جو آفاتیں آ رہی ہیں، وہ کرونا کی صورت میں ہو یا دیگر بیماریاں ہوں، وہ کس لیے آ رہی ہیں؟ وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ انسان نے فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، کیونکہ فطرت کبھی معاف نہیں کیا کرتی ہے۔ جب فطرت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو فطرت اسے انتقام لیا کرتی ہے۔ وہ یہی انتقام ہے قدرت کا، یہ فطرت کا بھی انتقام یہی ہے کہ کرونا کی صورت میں کہ جب دنیا میں اموات ہو رہی ہیں، وہی ملک ہیں امریکہ اور بھارت کو آپ دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ اموات اور متاثرین کی تعداد ان دو ملک کی ہے، اور یہی ملک ہیں کہ جس طرح سے جنگی ساز و سامان پہ پیسہ لگا رہے ہیں اور دیگر ممالک سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور ان کے ملک کے عوام جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ وہ بھارت میں دیکھیں ہم، غربت کی انتہائی نچلی سطح پر مودی ان کو لے جا چکا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تو لڑ رہے ہیں، اپنی عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ جن کے عوام آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں کی دہلیز پہ، سڑکوں کے اوپر وہ مر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے ملک کو قبضہ کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے ہتھیاروں کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ذخیرہ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ یہ وہی ہے جو باؤنس بیک کر رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا جو ریسرچ ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں، ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ بھی کیا، وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے دوسرے ملک کو ہم نے زیر کرنا ہے، اس پہ قبضہ حاصل کرنا ہے، اور جو عسکری جو ایکسرسائز ہوتی ہیں، وہ فضائی ہوں یا زمینی ایکسرسائز ہوں یا بحریہ کی ہوں، وہ ماحولیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، ماحول کو تو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس جانب توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، جو کہ ہمارے سامنے جس طرح سے ماحولیات تباہ ہو چکی ہے، اس کی بہتری پہ بھی پیسہ لگا رہے ہیں۔ پہلے ہم اسلحہ خریدنے پہ پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس اسلحے سے انسانوں کو مارتے ہیں، ماحول کو تباہ برباد کرتے ہیں، پھر ریکوری میں پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ماحول خراب ہو رہا ہے، آج کل گلوبل انوائرمنٹ چینج کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پیسہ انوائرمنٹ کے اوپر لگایا جا رہا ہے، جو ہم نے ہی پیسہ لگا کے اس کو تباہ کیا، اس کی جانب دوبارہ توجہ دی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں قدرت بھی انتقام لیتی ہے، فطرت بھی کہیں نہیں چھوڑتی۔ پھر وہ یہی ہو رہا ہے کووڈ کی صورت میں۔ آج انسان جس کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، لیکن وہ اپنے عوام کو نہیں بچا پا رہا، وہ لاک ڈاؤن کی کر رہا ہے، وہ کاروبار بند کر رہا ہے، وہ ایکسرسائز بند کر رہا ہے،
اس سے نہ سرحد پہ کوئی محفوظ ہے، نہ سرحد کے اندر کوئی محفوظ ہے، نہ وزیر اعظم محفوظ ہے، نہ صدر محفوظ ہے۔ تو ایسے ہتھیاروں کا کیا فائدہ ہے؟ کہ کاش یہ جتنا 2 کھرب ڈالر اسلحے کی خرید پہ لگا دیا ہے، فوجوں پہ تربیت پہ لگا دیا ہے، اگر یہ پیسہ انسانوں پہ لگایا جاتا، غربت ختم کرنے پہ لگایا جاتا، جو اسکولوں سے محروم بچے ہیں کروڑوں بچے، ان پہ لگایا جاتا، صحت کی بہتر اگر سہولتیں فراہم کی جاتی، تو آج یہ اموات نہیں ہو رہی ہوتی۔ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسپتالوں میں اور اسپتالوں کی دہلیز پہ نہیں مر رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے، ابھی بھی انسان سنبھل جائے، سدھر جائے، کیونکہ آگے آنے والا وقت شاید اس سے بھی بھیانک ہو سکتا ہے۔ تو بہتری اسی میں کہ جنگوں کے بجائے عوام کی بہتری پر پیسہ لگایا جائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔